سب جب 28 تاریخ تک حکومت تحریک انصاف سے مطالبات تحریری طور پر جواب دے رہی تھی تو اس سے پہلے ہی آپ لوگوں نے مذاکرات ختم کر دیے، آپ کو نہیں لگتا یہ تھوڑی جلد بازی ہو گئی ہے پی ٹی آئی سے؟ اچھا، بے شک دیکھیں، بظاہر تو اسی طرح لگتا ہے کہ شاید تحریک انصاف نے جلدی کی، مگر آپ خود دیکھیں کہ تیسرا راؤنڈ جیسے ہی مکمل ہوا تو اسی رات سے حکومتی سائیڈ سے اس طرح کی شدید گولہ باری شروع ہو گئی تھی کہ جیسے مذاکرات میں ان کو کسی نے زبردستی بٹھایا ہو۔ دیکھیں، تحریک انصاف دو مطالبات لے کے نکلی تھی، کمیشن کے مطالبات، 9 مئی پہ کمیشن بننا، 26 نومبر پہ کمیشن بننا، اور یہ مطالبات پہ کوئی گورنمنٹ نے کوئی باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں جاری کرنا تھا، خالی تحریک انصاف کو ان کی طرف سے عندیہ دینا تھا کہ ہم یہ کمیشن بنانے پہ رضامند ہے۔ تو اگلا فیس کیا ہونا تھا، پھر پارٹیز نے بیٹھنا تھا اور ٹی او آرز کو طے کرنا تھا، تو وہ اس چیز پہ بالکل رضامند ہی نہیں نظر آئے، اور 7 دن گزر چکے تھے، اور اسی لیے تحریک انصاف کی قیادت نے عمران خان صاحب کی کنسلٹیشن کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مذاکرات اب آگے نہیں چل سکتے۔ یہ بتائیے گا کہ مذاکرات ختم کرنے کے بعد آپ کے کچھ رہنماؤں نے کہا ہے کہ اگر ابھی بھی حکومت کمیشن بنا دیتی ہے تو مذاکرات ہم دوبارہ سے شروع کریں گے، بانی پی ٹی آئی سے جا کر بھی بات کریں گے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے بیانات میں کوئی تسلسل نہیں ہے، اگر آپ نہیں چاہتے کہ مذاکرات بالکل ختم ہو تو پھر ایسے اعلانات ہی کیوں کیے جاتے ہیں؟ نہیں، پریشانی نہیں، تحریک انصاف کو بالکل کلیئرٹی ہے۔ دیکھیں، عمران خان واحد بندے ہیں جو تحریک انصاف میں فائنل فیصلے کرتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب نے ایک فائنل فیصلہ کر لیا، مذاکرات کال آف کر لیے ہیں، اور اب اگلا لائے عمل کا جلد اعلان کر دیں گے، تو اب تحریک انصاف تو انہی کی بات کو فالو کرے گی۔ ہاں، جمہوری سوچ کے مطابق میری خواہش یا کسی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، شاید دوبارہ چینل کھل جائے، مگر جب عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا تو کر لیا۔ یہ بتائیے گا عمیر صاحب کہ سپریم کورٹ پر پہلے تحریک انصاف نے تکیہ کیا تو 26ویں ترمیم پاس ہو گئی، اس کے بعد آپ نے احتجاج کر کے دیکھ لیا، نتائج نہیں نکلے، مذاکرات کا راستہ اپنایا، بیچ راستے میں یہ راستہ چھوڑ دیا، اب لاہ عمل کیا اپنائے گی تحریک انصاف؟ دیکھیں، سپریم کورٹ ایک آپ کا ستون ہے، اور ریاست کا ستون کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا آئین پاکستان کہتا ہے، اور اس ریاست ستون کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی اس دور میں ہوئی ہے جب 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس ستون کو گرایا گیا، اور اس ستون میں اس حد تک کی اس وقت کی ایگزیکٹو کی انوالومنٹ ہو گئی ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سندھ میں ابھی 12 ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، 10 ججز آ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی کے ووٹ زیادہ، تو زیادہ اس طرح سے پھر اپوائنٹمنٹس ہوں گی۔ اگر اسی طرح کی پک اینڈ چوز ہونی ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچز کا تعین اگر ایگزیکٹو نے کرنا ہے، تو پھر انصاف کے دروازے تو ایک عام انسان پہ بند ہو جائیں گے۔ یہ بتائیے گا، عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے تمام حربے استعمال کرنے کے پاس ہی ہمارے پاس آئی تھی، اور اگر اب جا رہی ہے تو اس کے ذہن میں کوئی منصوبہ ضرور ہوگا۔ تو سوال یہ سر، کون سا منصوبہ ہے جس کا ذکر عرفان صدیقی صاحب یا خدشہ جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں؟ منصوبہ کیا ہونا ہے؟ بنیادی طور پہ تو تحریک انصاف نے اس حکومت کو سپیس دی تھی، اور سپیس بھی دی تب جب انہوں نے 26 نومبر پہ نہتے پروٹیسٹرز پہ گولیاں سیدھی چلائیں، اور آپ کے سامنے شہادتوں کا ریکارڈ موجود ہے، لوگوں کی لاشیں ہم نے اٹھائیں، تو پھر بھی ہم نے اس حکومت کو سپیس دی کہ عقل کے ناخن لے کے ماڈل ٹاؤن کے جو قاتل ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہیں اس غلطی کا ازالہ کر لیں۔ مگر مطلب مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ انسان کے خون کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ واقعی کوئی ایسا روشن دان یا کھڑکی کھل گئی ہے آپ لوگوں کی جس خدشے کا اظہار حکومت کر بھی رہی تھی کہ شاید کہیں نہ کہیں سے آپ کے خفیہ مذاکرات یا پھر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا راستہ کھل گیا ہو، اس لیے آپ نے حکومت سے منہ موڑ لیا ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف نہ ڈیل کی قائل ہے نہ ڈھیل کی قائل ہے، اور دونوں ہی اس پیریڈ میں تحریک انصاف کو نہیں ملے۔ آپ نے تھرو آؤٹ دیکھا تحریک انصاف سے جس طرح سے بلے کا نشان چھینا گیا، جس طرح سے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ زیادتی ہوئی، جس طرح کا ورکرز نے پریشر فیس کیا، یہ سارے پریشرز کو فیس کرتی ہوئی تحریک انصاف ادھر تک پہنچی۔ پھر عمران خان کی ذات کو اٹھا لیں، 500 دن سے زیادہ کی قید کاٹی ہے، وہ کس لیے کاٹی؟ وہ اسی عوام کے خاطر انہوں نے جیل کاٹی ہے، اور آج بھی وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی طرف نہیں دیکھ رہے، نہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کا تکیہ اللہ کے بعد اس عوام کے ساتھ ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ فواد چودھری صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پہلے سے ہی آپ کو مولانا کی طرف جانا چاہیے تھا اور دیگر جماعتوں سے بات کرنی چاہیے تھی، اچکزئی صاحب کو شامل رکھنا چاہیے تھا، لیکن اب آپ لوگ دوبارہ سے رخ کر رہے ہیں، مذاکرات کے وقت رخ نہیں کیا گیا، تو کیا اس بار یہ سوچ کر جا رہے ہیں کہ شاید حکومت کچھ پریشر ان لوگوں کا برداشت کر سکے؟
دیکھیں اپوزیشن جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور یہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے اور اس کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، بلکہ جب 24 نومبر کے لانگ مارچ کی کال دی اس میں بھی اپوزیشن کی پوری انوالومنٹ ہونی چاہیے تھی۔ چلے میں یہی کہوں گا دیر آئے درست آئے، تمام اپوزیشن فورسز ایک پازیٹیو رجحان رکھتی ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہو، آئین کی بحالی ہو، عدلیہ آزاد ہو، تو اس ایجنڈے پہ ہم سارے اکٹھے ہیں اور مل کے انشاءاللہ تعالیٰ آگے اسٹرگل کریں گے۔ ٹھیک، یہ بتائے گا کہ علی امین گڈھا پور کے مخالف جنید اکبر صاحب بلا مقابلہ چیئرمین اے پی سی منتخب ہو گئے ہیں، یہ مخالف لابی کے منتخب ہو کیسے گئے اور کیا وزیر اعلیٰ کے پی کی کرسی آپ کو خطرے میں ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں؟ اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں۔ دیکھیں صدارت لینے کا تو فیصلہ میں سمجھتا ہوں درست ہے، ایک بندے کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ حکومتی ہیڈ ہوتا ہے اس سے کچھ اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جبکہ تنظیمی عہدہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ ضلع تحصیل جائیں، تو ایک ایگزیکٹو کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی میس موبلائزیشن کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر فیصلہ ہے۔ جہاں تک پی اے سی کا تعلق ہے، پی اے سی جو اب تک نہیں کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی اس کی وجہ اس میں آڑے آئی ہوئی تھی گورنمنٹ چاہتی تھی کہ جو عمران خان نے نام تعین کیا ہے وہ کسی طرح سے بدلیں، پینل آف چیئرمین کا نام دے، اور آپ نے دیکھا پہلے شیخ وقاص اکرم کا نام دیا تو اس پہ وہ بضد تھے اور 10 مہینے پی اے سی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوئی۔ جس وقت ہم نے پینل دیا تو فوراً انہوں نے خان صاحب کی جو سیکنڈ چوائس جنید اکبر کی دی تھی وہ انہوں نے آپٹ کر لی۔